أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 341 ہے، 341. سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 26 اور 27. لفظی معنی دیکھیے. یریدو ارادہ کرتا ہے، اللہ لیبینا کہ بیان کرے، لکم تمہارے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ اور تمہیں ہدایت کرے، سنن الذین ان لوگوں کے طریقے کی جو من قبلکم تم سے پہلے ہوئے، وَيَتُوبَ اور وہ متوجہ ہو، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا، حکیم نہایت حکمت والا ہے. واللہ اور اللہ یرید ارادہ کرتا ہے کہ ان یتوب علیکم کہ وہ تم پر توجہ کرے، وَيُرِيدُ اور ارادہ کرتے ہیں الذین وہ لوگ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں الشہواتی خواہشات کی، کہ ان تمیلو کہ تم حق سے پھر جاؤ، میلن عظیما بہت زیادہ پھر جانا. دونوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑو. بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات یہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکامات کی وضاحت کر دے، اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے اور تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے. دوسری بات بتائی، اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والے اور حکمت والے ہیں. تیسری بات یہ بتائی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ فرمائے. چوتھی بات یہ بتائی کہ جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو. پچھلی آیتوں میں سورہ نساء کی کے آغاز ہی سے آپ سنتے آ رہے ہیں مختلف قسم کے وہ احکامات جن کا تعلق ہمارے معاملات سے اور ہماری معاشرتی زندگی سے ہے بیان کیے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان احکامات سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان احکامات پر جو معاشرتی طور پر معاملات سے متعلق ہے، جو بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ہمارا اپنا فائدہ ہے. جو عمل کرے گا اس کا فائدہ ہوگا، اس کی زندگی بنے گی، اس کو نجات ملے گی، سلامتی ملے گی، راحت ملے گی، آرام ملے گا، امن ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے ان احکامات کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ہم یہ جو احکامات تمہیں بیان کر رہے ہیں، ان احکامات کے ذریعے ہم تم پر رحم کرنا چاہتے ہیں، تمہاری طرف توجہ دینا چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی رحمت جو ہے بہانا چاہتی ہے کہ بندہ کسی نہ کسی طریقے سے نجات پالے، بندہ کسی نہ کسی طریقے سے جنت پالے، اللہ کی رضا پالے،
اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت پالے، اس کا فضل اس کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے متعلق یہی چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہونے کے باوجود، زمین اور آسمان کے خالق ہونے کے باوجود اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہاں یہی کہنے اللہ تعالیٰ ان یتوب علیکم، تم پر توجہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کتنے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر ہیں، سینکڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور سرفرازیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی ان توجہات پر غور کرے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی راہ پر تمہیں چلائے۔ پچھلے قوموں کے تذکرے، پچھلے نیک لوگوں کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار بیان کرتے ہیں۔ یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ گزرے ہوئے لوگوں کے حالات اور گزرے ہوئے لوگوں کے اوصاف کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ تم ان کے اس طریقے کو اختیار کرو اور تم کو شہ ملے اور تم کو جو ہے تمہارے اندر ذوق پیدا ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں گزرے ہوئے حالات بیان کرتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے کہ وہ تمہارے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمانا چاہتا ہے، مگر دوسری طرف یہ کافر اور فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے نکل جاؤ اور بھٹک جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہدایت یافتہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، ایمان والوں کو ان سے برگشتہ، ہدایت سے برگشتہ کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں ہوتی ہیں، سازشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ شہوات خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں، ان لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ تم کو ہدایت سے محروم کر کے ضلالت اور گمراہی میں بہت دور لے جا کر پٹک دیں، ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی لیے مومن و مسلمانوں کو چوکنا ہونا چاہیے کہ کہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں، اس کی رحمتوں اور برکتوں، اس کی مغفرت اور اس کی توجہات سے دور تو نہیں ہو جا رہا ہوں، کہیں میں ان لوگوں کے نرغے میں تو نہیں آ جا رہا ہوں، ان لوگوں کا شکار تو نہیں ہو جا رہا ہوں جو صرف خواہشات کی بنیاد پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے پاس کشش ہے، اس دنیا کے اندر ایک کشش ہے، برائی کی طرف جانے کی کشش ہے، بے حیائی کی طرف جانے کی کشش ہے۔ اور آج کل تو الیکٹرانک کا جو نظام چل رہا ہے اور ترقی کے نام سے، اس میں تو بہت زیادہ مواقع ہیں آدمی کے گمراہی کی طرف جانے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر کر رہے ہیں کہ تم اس پر غور کرو، اللہ تعالیٰ، اور حیا کا دامن چھوڑ کر بے حیائی اور کھلی فحاشی میں مت پڑ جاؤ، ہوش سنبھالو، اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرو، مقصد حیات کو پہچانو اور اپنے آپ کو نیک لوگوں کی طرح بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ اور نیک لوگوں کے صحبت کو اختیار کرو۔ اس سے تمہاری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا